دوستو السلام علیکم، ممتاز خان گرمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک خاص ویلاگ لے کر۔ آج جو باتیں ہمارے ڈسٹرکٹ کوٹدو کے بارے میں زیر بحث آ رہی ہیں ان پہ ایک ویلاگ میرا بنتا تھا۔ میں دوستوں کو اور کوٹدو کے جو عوام ہیں، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی عوام ہیں، ان سے مخاطب ہونے کے لیے مجھے اس معاملے پہ ڈسکس کرنا لازمی تھی۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں، ڈسٹرکٹ توسا کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی نے جو اجتماعی نوعیت کے کام کیے ہیں وہ تمام نگران حکومت ان کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اور بڑے اجتماعی کام چودھری پرویز الہی کا یہ وتیرہ رہا ہے، جب بھی حکومت میں آئے ہیں انہوں نے اتنے بڑے کام کیے ہیں۔ پچھلی اپنے دور حکومت میں جو قوم اور پنجاب کے لوگ بہت اچھے طریقے سے پرویز الہی کو یاد کرتے ہیں۔ دوبارہ وہ آئے ہیں جی، چھوٹے سے ٹینیور میں انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں پاکستان کی خاطر اور پنجاب کی خاطر۔ تو میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے گجرات کو ڈسٹرکٹ کا ڈویژن کا درجہ دلوایا تھا، اس کو بھی یہ پی ڈی ایم حکومت ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اور جو نگران حکومت ہے پنجاب کی، وہ نوٹیفیکیشن معطل کرتی جا رہی ہے۔ تمام وہ کام جو اجتماعی نوعیت کے پرویز الہی صاحب کے تھے ان کو معطل پہ معطل کرتی جا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ڈی ایم حکومت یا جو نگران حکومت ہے ان کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ جمہوری حکومت کے کیے ہوئے کام جو قانونی طور پہ کیے گئے ہیں اور مکمل اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام قانونی پروسیس جو ہے مکمل کیے گئے ہیں، اس تمام کے پروسیس مکمل ہونے کے بعد وہ ایک آرڈر کے تحت ان سارے کاموں کو ختم کرنے کے در پہ ہے اور کرتی جا رہی ہے۔ اب سننے میں آیا کہ کوٹدو ڈسٹرکٹ جو تھا اس کا نوٹیفیکیشن انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ مبینہ طور پہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جتنا عملہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ڈی سی بیٹھا ہوا تھا، ڈی سی ڈسٹرکٹ کوٹدو، ڈی پی او ڈسٹرکٹ کوٹدو، اس کے علاوہ جتنے بھی محکمے کے افسران یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ڈسٹرکٹ میں جو ضرورت ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ان تمام کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمیں کوٹدو کی عوام کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ پی ڈی ایم حکومت ہے یا یہ نگران حکومت ہے۔ یہاں اجتماعی نوعیت کے کام یا اچھے کام یا اپنے میں لوگوں کو کہوں گا ڈسٹرکٹ کوٹدو کے خاص کر لوگوں کو یہاں خواب دیکھنا، اس جمہوری حکومت جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے تو جرم بن گئے ہے۔ آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ وہ تمام اجتماعی کام جو عوام کے مفاد میں ہیں اس تمام وہ کام ختم کرنے کے در پہ ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ نگران حکومت نے ایک اور بل پاس ہوا تھا کہ ہر ڈویژن میں 4 اضلاع ہوں گے اور ایک ضلع میں 4 تحصیلیں ہوں گی، یہ نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر آباد اس کا نوٹیفیکیشن معطل، کوٹدو کا نوٹیفیکیشن معطل، تلا گنگ اور مری کا نوٹیفیکیشن معطل، اس کے ساتھ ساتھ توسا جو ڈسٹرکٹ بننے جا رہی تھی وہ بھی ختم۔ یہ تمام جتنے بھی کام ہیں عوام کی خدمت کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے کیے ہیں اور چودھری پرویز الہی نے کیے ہیں، ان کو یہ کام اچھے نہیں لگتے کیونکہ ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ جو یہ کرنے آئے تھے وہ کر کے چلے گئے۔ باقی جو حکومت آئی ہے نگران حکومت، ان کا کام تو نگران حکومت کا صرف نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے آئے تھے، وہ یہ کام انہوں نے شروع کر دیے جن کی قانون ان کو اجازت قطعی طور پہ نہیں دیتا۔ ہم کوٹدو کے رہائشی 14, 15, 16 لاکھ کی آبادی، اتنی بڑی آبادی کو اگر ایک ڈسٹرکٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے تو کون سا برا کیا ہے، کون سا ظلم کیا ہے؟ اتنا بڑا اچھا کام جو پی ڈی آئی حکومت نے کیا ہے، چودھری پرویز الہی نے کیا، اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ہمیں چند دن کی خوشی دے کے وہ ساری خوشیاں ہماری چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہیں پی ڈی آئی حکومت نے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رضا ربانی کھر یہاں کے ایم این اے ہیں، ان کے والد صاحب بھی ایم این اے، ان کی سسٹر ہینا ربانی کھر وزیر خارجہ امور کی وہ وفاقی وزیر ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کے ہوتے ہوئے ان کو کم از کم، یہ تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں، ان کو کنڈم کرنا چاہیے تھا یہ تمام اقدامات جو یہاں نگران حکومت کر رہی ہے، لیکن نہیں۔ کھر خاندان کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ کھر خاندان نے کوئی اجتماعی کام یہاں ہمارے علاقے میں نہیں کیا جس کو یاد کر کے ہم ان کو دعائیں دیں، کیونکہ ماشاء اللہ دور میں صدر ضیاء الحق کے دور میں یہاں پہ منسٹر تھے وہ بریگیڈیئر غضنفر خان، اللہ ان کو غریق کے رحمت کرے،
جتنے دن وہ منسٹر رہے، صوبائی وزیر رہے، انہوں نے یہاں جتنے بھی کام کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے بھی یہ نہیں کیے۔ وہ ایک 50 بستر کا ہسپتال یہاں پہ ڈسٹرکٹ کوٹادو کے نواحی علاقہ قصبہ گرمانی میں 50 بیڈ کا ہسپتال مکمل طور پہ تیار تھا، اور بہاول پور لال سہارا جو پارک ہے، جو چڑیا گھر ہے، وہاں ان سے بھی بڑا بریگیڈیئر غضنفر خان صاحب نے یہاں ایسن والے جنگل میں وہ ایک چڑیا گھر بنایا اور بہت بڑی جھیل بنائی، اور یہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس کا قیام کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کہ ماضی کی بات ہے، کراچی، راولپنڈی، کوئٹہ، یعنی پاکستان کے کونے کونے سے ٹورز آتے تھے کالج کے، اور لوگ، عام لوگ، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں، کچھ بھی کسی بھی مقطع فکر سے ان کا تعلق ہو، یہاں اس چڑیا گھر کو دیکھنے آتے تھے، اس زو کو دیکھنے آتے تھے، اس جھیل کو دیکھنے آتے تھے۔ جبکہ اس الیکشن میں ماشاء اللہ دور کے بعد الیکشن کے اندر جو وہ کیا گیا ہے، نور ربانی کھر صاحب الیکٹ ہوئے تھے ممبر صوبائی اسمبلی، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے وہ 50 بیڈ کا ہسپتال ختم کیا، پھر اس کے بعد جو زو بنایا گیا تھا اس کو ختم کیا، پھر اس کے بعد اور بہت سے کام جو پایہ تکمیل تک پہنچنے والے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، کیونکہ ہر خاندان کا وتیرہ رہا ہے کہ ان کی سیاسی زندگی میں اس علاقے کا کوئی ایک اجتماعی کام جو یہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ ہو، پورا ہوا ہو۔ آج ڈسٹرکٹ کوٹادو اگر ختم ہو رہا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ رضا ربانی کھر اس میں ختم کرنے میں ان کا کردار ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی حکومت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور پی ٹی آئی حکومت کے جتنے بھی کام کیے ہوئے ہیں، تمام اجتماعی نوعیت کے کام یہ ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات مثال کے طور پہ دیتا جاؤں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ دڑا کھر کی طرف جو روڈ جاتا ہے یہاں قصبہ سناوا سے مغرب کی طرف، تو اس روڈ پہ جب سے پاکستان بنا ہے یا ریلوے کا نظام جاری ہوا ہے، یہ اپنے روڈ پہ پھاٹک تک نہیں بنوا سکے۔ اس روڈ سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، آج تک اس پہ یہ پھاٹک نہیں بنوا سکے۔ کیوں؟ کہ ان کو اجتماعی نوعیت کے کاموں میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ خدا ان کو غریق رحمت کرے، نور ربانی کھر صاحب کو، وہ بھی نہیں بنوا سکے۔ مجتبیٰ کھر کہاں یہ وزیر پیٹرولیم بنے تھے، وفاقی وزیر بنے تھے، 2 دفعہ گورنر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، سب عہدے ان کو ملے، لیکن یہ پھاٹک نہیں بنوا سکے، کیونکہ ان کو یہ واضح مثال ہے، ان کو اجتماعی نوعیت کے کاموں میں دلچسپی نہیں ہے۔ آج ہمارا ڈسٹرکٹ ختم ہو رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ڈی ایم حکومت کا پورا کردار ہے۔ حیران ہوں اس بات پہ کہ 14 لاکھ کی آبادی کو یہ سبز باغ دکھا کے، تھوڑا سا خواب دکھا کے، ہمیں خواب دیکھنے پہ ہمارے پہ پابندی لگا دیں آپ۔ ڈسٹرکٹ کوٹادو کا جو ہم نے خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، آج اس کو یہ ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جتنے بھی کام ہیں ان کو وہ سارے کام چبھتے ہیں۔ خدا نخواستہ نگران حکومت کل کو وہ صوبہ بننے جا رہا ہے ہمارا جنوبی پنجاب، اس کا بھی نوٹیفیکیشن معطل کر دیں گے۔ نہیں، ہم کوٹادو کے رہنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، ہم سب کے سب اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو معطل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو واپس کیا جائے، اور وہ جو عملہ یہاں پہ جتنے افسران تشریف لائے تھے ان سب کو واپس کیا جائے، کیونکہ پاکستان کوٹادو کے جتنے بھی یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ جس طرح باقی شہریوں کو پورا برابر کا اختیار ہے، ان کو سہولتیں دی گئی ہیں، وہاں اپر پنجاب میں جو سہولتیں دی گئی ہے، یہاں بھی ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بھی سہولت دینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی کار ثواب ہے۔ آپ کوٹادو کے ڈسٹرکٹ کو آپ معطل کریں گے تو اس کے لیے پوری کوٹادو کی عوام کھڑی ہو جائے گی، ہم قانونی راستہ بھی اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ جو نگران حکومت اس وقت ہمارے وجود میں ہے، جو بنی ہے، وہ صرف الیکشن کرانے کی حد تک ہے۔ وہ اجتماعی نوعیت کے جتنے بھی کام ہیں وہ پورے رولز اور ریگولیشن کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ تحصیلیں، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، اس کو ختم کرنا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تو انہوں نے وہ دائرہ اختیار سے
وہ تجاوز کیا ہے، اور کوٹردو ڈسٹرکٹ کا جو ہے نوٹیفیکیشن معطل کرنے کے در پہ ہے۔ قطعی طور پہ ہم معطل نہیں ہونے دیں گے اپنے کوٹردو ڈسٹرکٹ کو، کیونکہ 15-16 لاکھ کی آبادی کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا جو پی ٹی حکومت نے پورا کیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز، میں کوٹردو کی تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کے خلاف آپ آواز بلند کریں، کیونکہ نگران حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ جمہوری جو کام ہوتے ہیں جمہوری حکومت کے، ان کو وہ ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ جتنے بھی اپڈیٹ کوٹردو ڈسٹرکٹ کی ہوتی رہے گی، میں دوستوں کو گائے بگائے آگاہ کرتا رہوں گا اپنے یوٹیوب چینل سے۔ تو آپ میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ممتاز گرمانی اجازت چاہتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔